صحیح بخاری کے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور کے بعد جہاد ہوں گے اور لوگ پوچھیں گے اس لشکر میں کوئی صحابی ہے؟ جواب ملے گا ہاں فلاں صحابی. تو اللہ تعالیٰ اس صحابی کے وجود کی برکت سے اس لشکر کو فتح دے دے گا. پھر ایک اور لشکر نکلے ثم یغدو فئام من الناس، ایک اور جماعت نکلے گی جہاد کے لیے. اب پوچھا جائے گا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو بحالت ایمان؟ صحابی کو دیکھا ہو؟ جواب ملے گا ہاں فلاں شخص ہے، اسے صحابی کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود کی برکت سے بھی اس جماعت کو فتح دے گا. پھر ایک اور جماعت نکلے گی، پوچھا جائے گا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس کو دیکھا ہو جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ ہاں فلاں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے وجود کی برکت سے بھی اس جماعت کو فتح یاب کرے گا. صحابی کا مقام، ایک صحابی موجود ہے لشکر میں، اس کی موجودگی فتح کی علامت. ایک تابعی موجود ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، اس کی موجودگی فتح کی علامت. ایک تبع تابعی موجود ہو جس نے کسی اس شخص کو دیکھا ہو جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہے، تو اس کی موجودگی بھی فتح کی علامت. یہ صحابہ کا شرف اور ان کا اونچا درجہ اور مقام. تو فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے الحسنہ، جنت کا. ان خواب و فتح سے قبل اسلام لائے ہو یا فتح کے بعد اسلام لائے ہو، تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو ان سے خبیر، خوب اور بہت باخبر ہے. یہ خبیر مبالغہ کا صیغہ، فعیل کے وزن پر، بہت باخبر ہے. کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں، ہر عمل کو جانتا ہے، ہر حرکت سے آگاہ ہے وہ، اور کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے اور مخفی نہیں ہے.